سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ آپ بھی دین کی اور ضرورت کی کرو گی، پیار کی اور محبت کی کرو گی، اتحاد کی اور اتفاق کی کرو گی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ایسے گھر رائے باغ کے گھر نہیں جنت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ بمشکل ملتا ہے، میں صرف اندر کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے آتا ہوں، تمہارے پاس رہنے والی دولت کا مقام بتانے کے لیے آتا ہوں، تم کیا ہے وہ بتانے کے لیے آتا ہوں، اس کے علاوہ اور میں کچھ کر نہیں سکتا۔ مقدر میں کیا ہے وہی ہوگا۔ آج کل ہے کوئی بچیاں ایسی 10 سال شادی کے بعد ذرہ بزنس اونچ نیچ ہو جائے تو بیوی تانا دیتی ہے، ہمارے بابا کے ہنکیا میں مٹی پڑ گئی تھی، تمہارے جیسے فقیر کے گلے میں ڈالے۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو اس پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ ماہرین علماء کرام کی نگرانی میں عمرہ ہوگا۔ ضرور کانٹیکٹ کریں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا قرآن پاک کی تلاوت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعتیہ اشعار سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ عورتوں کی جب مجلس ہوتی ہے تو اس کا خیال نہیں کرتے، یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہے۔ مولانا نے قرآن کی تلاوت فرما دی، نعت کا مسئلہ رہ گیا ہے، میں ہی ایک دو اشعار نعتیہ پیش کر دیتا ہوں۔ پڑھوں مت کو پڑھوں، فون میں بات نہیں کرنا، بولو۔ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ نیچے کا ہے
ان کے ساتھ مستقل نہیں کیا ہے. تین جگہ ہے، یہ لینے آ گئے نہیں اب تک چل رہی ہے. تین جگہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. بولو وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے. رب کے بعد ہی سب سے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے. وہ ملک سے افضل ہے. یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے. سچ تو ہے حلیمہ کو، سچ تو ہے حلیمہ کو، مصطفیٰ نے پالا ہے. وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے. رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے. وہ ملک سے افضل ہے. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ میں بارہا کہتا ہوں، مجھے مردوں میں بیان کرنے سے بھی زیادہ پردے کے ساتھ عورتوں میں بات کرنا بہت زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے مردوں کے مقابلے عورتیں بہت بڑی ذمہ دار ہیں. گرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو بہت کمزور پیدا کیا. پوری توجہ سے سنیں عورتیں. رائے باغ میں عورتوں کی مجلسیں ہوتی نہیں؟ سنتے کیا عورتیں؟ سنتے نہیں. یہاں کی عورتیں تو نہیں، کہاں کی عورتیں بھی سنتے نہیں. دین کی بات ہے، فکر کی بات ہے، اصلاح کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے. میری آپائیں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بچیاں پوری توجہ کے ساتھ سنیں.
اس وقت ساری دنیا کے حالات بہت خطرناک ہیں. ملک کے حالات بہت خطرناک ہیں. ریاست کے حالات بہت خطرناک ہیں. ہمارے اپنے اپنے شہروں کے اور ہمارے اپنے اپنے گاؤں کے حالات خطرناک ہیں. اور آگے بڑھ کر کہوں، عالم کے حالات، ملک کے حالات، ریاست کے حالات، شہر اور گاؤں کے حالات خطرناک ہیں. گھروں کے حالات بہت خراب ہیں. اور ایک بات سنو میری مائیں اور بہنیں، ہمارے اعمال کو خطرہ ہے. اس وقت ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، ہمارے عقیدوں کو خطرہ ہے. اور قسم کھا کر کہتا ہوں میری مائیں اور بہنیں، اس فتنے کے دور میں ایمان کی حالت میں مرنا بہت بڑی بات ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میرے ایک ایک جملے کو سمجھو. میں آہستہ آہستہ ٹہرا ٹہرا کر بالکل سادی اردو میں بات کرتا ہوں. خاموش بیٹھ کر سنے تو سمجھ میں آ جاتی بات. اور سب سے بڑا مسئلہ عورتوں کا خاموش رہنا. میں تو تقریباً کہتا ہوں عورتوں کا خاموش رہنا ان کی کرامت میں داخل ہے. کیا مولانا؟ ایک 15 منٹ آدھا گھنٹہ عورتیں خاموش رہے تو سمجھ جانا انہیں اللہ کی ولی. مذاق نہیں آ پائے، سچ ہے. اور فضیلت بھی بتا دوں تو جتنا گھر کے اندر خاموش رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اتنا گھر کے اندر برکتوں کے فیصلے ہوں گے. بولو سامنے بیٹھے ہوئے میری ہمت کو بیٹی سو، تمہیں بھی چپ کے بیٹھے تو مجھے نیند آ جاتی. جتنا آپا تم گھروں کے اندر خاموش رہو گی، ضرورت پر بات، اور بات بھی دین کی اور ضرورت کی کرو گی، پیار کی اور محبت کی کرو گی، اتحاد کی اور اتفاق کی کرو گی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ایسے گھر رائے باغ کے گھر نہیں جنت کے ٹکڑے ہوتے ہیں. گھر لاکھوں روپیوں کی قیمت کو کہتے نہیں. میں نے بھی دیکھا، آپ حضرات بھی دیکھے ہوں گے، لاکھوں روپے ڈال کر گھر عالیشان بنا تو دیتے ہیں لیکن ان گھروں میں نفرتوں کا عذاب ہوتا ہے. ان گھروں میں جھگڑوں کا عذاب ہوتا ہے. ان گھروں میں اختلافات کا عذاب ہوتا ہے. ان گھروں میں بے ادبی کا عذاب ہوتا ہے. ایک شہر کے اندر رہ کر دو مسلمان آپس میں بات نہیں کرتے، یہ اسلام کو پسند نہیں. ایک شہر میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی جی بھی ہلا رہے بابا، آ رہی ہے؟ ایک شہر میں رہ کر دو مسلمان آپس میں بات نہیں کرتے، یہ اسلام کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں، نبی کو پسند نہیں، قرآن کو پسند نہیں، شریعت کو پسند نہیں.
اس سے بڑی بات کہوں، 500-150 گز کے گھر کے اندر رہ کر 2 مسلمان آپس میں بات نہیں کرتے۔ میں ایک اہم پیغام دینا ہے میری مائیں اور بہنیں، اس عنوان پر میں بات نہیں کروں گا، خاموشی پر بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی علماء کرام آپ کے سامنے اس عنوان پر بات کریں گے۔ میں مولانا سے بھی گزارش کرتا ہوں، حاجی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے سب ذمہ دار ہیں، بار بار عورتوں کی ایک مجلس ہونا مدینہ منورہ کا نبی کے زمانے کا نظام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بار بار بٹھاتے تھے، روزانہ بٹھاتے تھے، صبح شام بٹھاتے تھے، اور امت کو مل کر بیٹھنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت عبادت بنا کر دے ہی دیا، جس کو جمعہ کہتے ہیں۔ جب بار بار نبی کی مجلس میں مرد حضرات صحابہ بیٹھتے تھے، جمعے میں بیٹھتے تھے، صبح کو بیٹھتے تھے، ظہر عصر مغرب عشاء کو بیٹھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں جن کو صحابیات کہا جاتا ہے، وہ بڑے ادب کے ساتھ نبی کی خدمت میں پیغام رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، مجھے عورتیں بھی فون کرتے، مردہ بھی فون کرتے، ڈاؤٹ کرو نہ کو مسئلے مسائل کو کرتے سو، اور ایسے فونا کرتے، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ جواب دے ڈالتے۔ ایک عورت فون کر پوچھ رہی ہے، حضرت ہمارے سامنے بھی حضور کا نام آیا تو ہمیں بھی درود پڑھنا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا کہ آپا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں، یہ عشق اور محبت کی بات ہے، احسان کی بات ہے۔ میں اپنی طرف سے تجھ سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے نبی کا نام آ جائے تو وہ 1 مرتبہ درود پڑھے، عورتوں کے سامنے نبی کا نام آ جائے تو وہ 2 مرتبہ درود پڑھے، اس لیے کہ میرے آقا ہی کا صدقہ ہے کہ تو آج عزتوں سے آراستہ ہے۔ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ تو فضیلتوں سے آراستہ ہے، آقا ہی کا صدقہ ہے کہ تو بڑی بڑی نعمتوں سے آراستہ ہے۔ مولانا اوپر بیٹھے، آقا ہی کا صدقہ ہے۔ ماں کا خطاب ہی ملا نہیں، آقا ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بشارت بتا دی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں 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 ساری دنیا بولتی ہے، لیکن ماں کیا ہے یہ نہیں بولتی۔ سب سے پہلے میرے نبی نے بتایا کہ ماں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ انبیاء کے قدموں تلے جنت ہے، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ صحابہ کے قدموں تلے جنت ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے کہ علماء کے قدموں تلے جنت ہے، یہ نہیں کہا کہ غوث قطب ابدال اولیاء کے قدموں تلے جنت ہے، بلکہ پیارے آقا نے فرمایا اے لوگوں تمہاری ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے رب کعبہ کی قسم تمہیں فضیلتیں ملی ہیں، یہ میرے نبی کا صدقہ۔ تو پھر تم کو بہت زیادہ درود پڑھنا ہے، اٹھے بیٹھے درود پڑھنا ہے تم کو۔
کریا یاد ہے نہیں آپ کو؟ حالات خراب ہیں، توجہ سے سنو، خاموشی۔ میرا بیان کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، توجہ سے سننا۔ لنکس رہتے ہیں بیان کے اندر، ایک کے پیچھے ایک، پھر انشاءاللہ تعالی وقت رہتا ہے تو واپس بھی جاتا ہوں۔ کثرت سے درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے لیے مردوں کے مقابلے میں میری بہنیں، مائیں، تمہیں بہت زیادہ وقت ملتا ہے۔ کیا مولانا؟ کھانا پکاتے پکاتے درود پڑھتے رہو، وہ کھانا کھانے والا خوش نصیب ہوگا۔ کاج کرتے کرتے درود پڑھو، وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آسمان کے چاند اور تارے نظر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کی بندی حاملہ ہے، بچہ پیٹ میں رہنے تک درود ہی پڑھتے رہو، وہ بچہ عاشق رسول بن کر پیدا ہوتا۔ بچہ دودھ پیتا ہے تو بچے کو دودھ پلاتے پلاتے درود پڑھو، انشاءاللہ تعالی وہ بچہ عاشق رسول ہوگا۔ ہمارے بنگلور میں ایک مولانا ہے، کون ہے؟ مولانا نہیں، مولانا کوئی بات نہیں، پوری توجہ ادھر دیجیے، مجھے چھوڑ جاؤ۔ ہمارے بنگلور میں ایک مولانا ہے، حضرت مولانا شیخ منیر صاحب دامت برکاتہ، نوجوان عالم دین ہے، آپ کی عمر ہے۔ ایک تنظیم چلاتے ہیں حفصناس فاؤنڈیشن، اور ساتھ انہوں نے ایک نظام بھی بنایا ہے درود پاک کے پڑھنے کا۔ ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو روزانہ، ہفتہ، ماہانہ ایک نصاب دے کر، عدد دے کر درود پڑھنے کے لیے چھوڑتے ہیں، مردوں کو اور پردے میں عورتوں کو۔ الحمدللہ ایسی عورتوں کا ریکارڈ بھی آیا ہے جو 3 مہینے میں 10 لاکھ درود پڑھے۔ اور تفصیل ہے، مجھے اس وقت بیان کرنا نہیں ہے۔ قریب میں اس ماحول سے تعلق رکھنے والی ایک اللہ کی بندی مجھے فون کرتی ہے کہ مولانا میں فلاں کورس میں ہوں، مولانا کا دیا ہوا سبق میں الحمدللہ پورا کرتی ہوں، اور درود پڑھ کو اب میری زبان میں درود کی ایسی عادت آ گئی ہے، میں چاہ کر ہی نہیں، میں نہ بھی چاہوں تو میرے زبان سے درود جاری رہتا ہے۔ سنو، ذرہ محنت کرنا ہوتا، اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کو محنت کے بعد عادت بنا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورتوں کی طرف سے تمہیں منڈی ہلاؤ۔ ذرہ محنت کرنا، وہ محنت کے دنوں میں اگر پابندی کر لیے تو اللہ تبارک و تعالی عبادت کو عبادت نہیں، ہماری عادت بنا دیتے ہیں، ضرورت بنا دیتے ہیں۔ برابر ٹائم ہوتے ہی جیسے بھوک لگتی نہیں، آدمی کھاتا نہیں، ویسے ٹائم لگتے ہی نماز کی بھوک لگتی ہے، پڑھے بغیر قرار نہیں آئے گا۔ تلاوت کی بھوک لگتی ہے، پڑھے بغیر قرار نہیں آئے گا۔ ذکر کی بھوک لگتی ہے، پڑھے بغیر، کرے بغیر چین نہیں آتا۔ چند دن محنت کرو تہجد کی،
انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ دل سے آپ اور میں تہجد چند دن محنت کر کے پڑھے، الارم رکھ کر پڑھے، دوسروں کو بول کر ذرا اٹھاؤ بھائی بول کر اٹھے، چند دن کے امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ایک چھوٹے موٹے امتحان کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد تہجد کو عبادت نہیں، تہجد کو اللہ عادت بنا دیتا ہے۔ بندہ نہ بھی اٹھے اللہ خود اٹھاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ زور سے۔ بندہ نہ بھی اٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اٹھاتا ہے۔ ایک واقعہ بولوں؟ ارے بولوں نکو بولوں، تو میں نکو کے لوگ بھی بولتا سوچوں چپ کے تمہارا جذبہ دیکھا سا۔ ابھی میں تقریر شروع نہیں کریا، کہاں سے بات آ رہی ہے، درود پر بات آ رہی ہے۔ توجہ سے سنو، عورتوں کی اہمیت اور فضیلت پر بات آ رہی ہے، بڑی گہرائی میں بات جا رہی ہے۔ اور عصر کی نماز کا ٹینشن ہی لینا نہیں، عورتاں میں بھی لیتا نہیں کہ ان کے اوپر بھی جماعت ضروری نہیں، میں مسافر میرے اوپر بھی جماعت ضروری نہیں۔ کیا مولانا؟ کیا حدیث صاحب؟ اب آپ لوگوں کے اوپر جماعت ہے، آپ بھی ٹینشن مت لو، 10-15 منٹ کے بعد یہاں جماعت پڑھا کر تو پڑھ لیں گے، نماز ہو گیا قصہ ختم۔ لیکن کچھ بات عورتوں سے کرنا ہے، پردے میں ضروری بات کرنا ہے۔ میں کسی بھی گاؤں کو ان دنوں میں خدا کی قسم کھانے پینے جاتا نہیں، میرا کھانا بھی بڑا سادہ سیدھا، میرا پینا کا تو وہ نہیں، ہاں میں بالکل سادہ سیدھا کھا لیتا ہوں، سادہ سیدھا پی لیتا ہوں، سادی سیدھی جگہ پر رہ لیتا ہوں، سادہ سیدھا سفر کر لیتا ہوں، لیکن حالات نے میرے سکون کو ختم کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہی کہ اللہ باتیں دینے والا بھی تو ہی ہے، سنانے والا بھی تو ہی ہے، بس اتنی قدرتیں اور طاقتیں تیرے پاس ہے تو یہ طاقت بھی تیرے ہی پاس ہے کہ صرف کان تک بات کو نہ پہنچا، دل تک بات کو پہنچا۔ اب بدلنا بہت ضروری ہے آپا، بہت ضروری ہے بدلنا، اور وہ بھی مردوں کے مقابلے تمہارا بدلنا بہت ضروری ہے۔ وہیں سے بات آ رہی ہے، واقعہ سن لو، چند دن عبادت پر محنت کرو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، چاشت ہو، ذکر ہو، درود ہو، چند دن کیا کرنا؟ محنت کرنا، بس چند دن کا تو کیا، ایک 40 دن، ایک 2 مہینے، ایک 3 مہینے۔ مدارس عربیہ میں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے جو حفظ کرتے ہیں نا، دن بھر پڑھتے رہتے ہیں، اب وہ سوتے ہیں تو نیند میں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا مولانا؟ ہمارا بھی وہی حال تھا، دن بھر پڑھتے رہتے ہیں، صبح کو اٹھے تو قرآن پڑھو، ناشتے سے پہلے قرآن پڑھو، ناشتے کے بعد قرآن پڑھو، ظہر سے پہلے قرآن پڑھو، ظہر کے بعد قرآن پڑھو، مغرب کے بعد قرآن پڑھو، عشاء کے بعد قرآن پڑھو، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن میں رہتا ہے بچہ، تو عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ وہ رات کو سوتا بھی ہے تو باقاعدہ نیند میں بھی قرآن پاک کی تلاوت چلتی رہتی ہے۔ پکانا پکانا پکانا، تمہاری ایک زمانے میں محنت تھی، اب وہ پکانا تمہاری عادت ہو گئی، وقت ہوا تو یہ پکانے کا ارادہ آتا ہے، وقت ہوا تو وہ پکانے کا ارادہ ہوتا ہے، وقت ہوا تو وہ پکانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ گھر کے تمام ذمہ داریاں اب تمہاری محنت میں داخل نہیں ہے، گھر کی ذمہ داریاں تمہاری عادت میں داخل ہو گئی ہے، وقت جاتے رہتا ہے، تمہاری عادتیں آتی رہتی ہے اور تم اس کو ادا کرتی رہتی ہے۔ دنیا کے کام کاج کو ذرے دن محنت کرتے ہیں، دنیا کا کام کاج جب تمہاری عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت عادت کیوں نہیں بنتی؟
ہمیں بنانا نہیں چاہتے سو ذرے دن عبادت پر محنت کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو تمہارے اور ہمارے لیے عادت بنا دیں گے، نماز کو تمہارے اور ہمارے لیے عادت بنا دیں گے، تقوی کو تمہارے اور ہمارے لیے زندگی بنا دیں گے، گناہوں سے ایسی نفرت پیدا ہو جائے گی، ایسی نفرت پیدا ہو جائے گی جیسے غلاظت کو دیکھتے ہیں تو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ذرا محنت کرنے کی میری آپا ضرورت ہے۔ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں کتابوں کے اندر جگہ بجگہ لکھا ہوا ہے، محنت کرو، چند دن سادہ سیدھا صحیح حلال کھانے کی کوشش کرو، حرام کے اچھے لقمے سے حلال کا سادہ لقمہ بہتر ہے۔ حلال کی بریانی حرام کی بریانی سے حلال کی دال بہتر ہے، حرام کے ریشم سے حلال کا کاٹن بہتر ہے، حرام کے محل سے حلال کی جھوپڑی بہتر ہے۔ ذرا دن اپنے شوہر کو بولو، دیکھو جی واقعہ ذہن میں ہے میرے، پوری تقریر الحمدللہ میں پوری توجہ سے کرتا ہوں الحمدللہ۔ ذرا دن شوہر کو بولو، اجی یہاں اجی تجھے نہ بولتے، ارے تجھے بول دیں گے نہیں بولتے، خیر آپ بول رہی مجھ کو یقین کر رہا ہوں مولانا، ارے تجھے تو نہیں بولتے مولانا۔ لیول سے بات کرتے آج کل کی گھر کی عورتیں اپنے شوہروں سے، شوہر کے لیول پر بیوی کبھی جانچ نہیں سکتی، لیول سے بات نہیں کرنا۔ یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا مزاج اور مینٹالٹی ہے، لیول سے بات نہیں کرنا، ادب سے بات کرنا۔ جتنا ہو سکے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اشارے سے بات کرے، کیونکہ صاف لکھا ہے اشارے میں بھی محبت ہے، اور اشارہ دو ہی جگہ چلتا ہے، یہ خدا کے دربار میں چلتا ہے تو دوسرا شوہر کے دربار میں چلتا ہے۔ ایک صوفیانہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، ہر بات کو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا وقت نہیں رکھتا، جتنا ہو سکے اشارے سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، لیول سمجھنا نہیں۔ میں ابھی بولا نہیں، میرے پاس فون بہت آتے بول کر، ایک صاحب فون کرے، حضرت بیوی کو ہمیں بیبی بول کر پکار سکتے کیا؟ چل رہا ہے آج کل جی، آپ کو معلوم نہیں، آپ سب اچھے لوگ ہیں، میں خراب۔ انہیں تجھے کیا بات پکارتی، انہیں بھی مجھے بیبی پکارتی ہے حضرت، انہوں ان کو بیبی، انہوں ان کو بیبی۔ میں بولیا بیبی پکار سکتی ہوں لیکن ساتھ میں نپل بھی دینا۔ بیبی بولتے سو بچہ کو، انگلش میں بیبی کسے بولتے؟ بچہ کو بولتے۔ ایک زمانے میں چھوٹے بچے آگے تو محبت سے بیبی بول کر پکارتے تھے، اب جوروں کو بیبی پکاریا تو نپل دینا کہ نہیں دینا، وہ بھی ڈمپو نپل دینا۔ دنیا کو چھوڑو، دین کو پکڑو، دنیا کو چھوڑو، خدا کو پکڑو، دنیا کو چھوڑو، آخرت کو پکڑو، ظالموں کو چھوڑو، محسنین کو پکڑو، محسن انسانیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑو، چند دن محنت کرو عبادتوں پر، حلال پر، صبر کرو، شکر کرو، خناج سے رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، حلال صحیح
دال صحیح اللہ تعالیٰ نے حلال تو دیا. یہ دنیا کھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، پہننے اوڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یہاں صرف شرع حیا کی حفاظت کر لو. جنت میں اللہ ایسا پہنائیں گے، ایسا پہنائیں گے، وہاں کے کپڑوں کی قیمت خدا کی قسم کسی کی طاقت میں نہ ہوگی. یہ عبادت کی جگہ ہے. آقا شوہر کو بولو، بیٹیاں ہیں سمجھدار ہیں عقل مند ہیں تو باپ کو بولو، ماں ہے اپنے بیٹے پر قانون لگاؤ کہ پیارے جب تو چھوٹا تھا تجھے پالنا میری ذمہ داری تھی، میں نے کبھی تجھے حرام سے پالا نہیں. آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں، چند دنوں کی میں مہمان ہوں، بہت جلد میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں. اس بڑھاپے میں وہ بھی دنیا سے نکلنے کے اوقات میں مجھے تو حرام کھلائے گا، میں سمجھوں گی اللہ کے دشمن کو میں نے دودھ پلایا ہے. آج میری مائیں ناراض ہونا نہیں، مجھے صاف صاف کہنے دو تمہارا مقصد ہی دولت بن گیا. ہر آمد در گھسیٹ بیر گٹلی یا کبھی پیسہ آن دو، کیسا تو بھی آن دو. کیا بولا نا؟ پیسہ آن دو، کیسا تو بھی آن دو. چاہے بیٹے کے پاس، چاہے باپ کے پاس، چاہے شوہر کے پاس، چاہے بھائی کے پاس. لا حول ولا قوت الا باللہ. ریکارڈ ہو رہی ہے بات میری، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میری ماں یہ مسئلہ سنو، اگر معلوم ہے کہ میرا باپ حرام کماتا ہے، میرا شوہر حرام کماتا ہے، میرا بھائی حرام کماتا ہے، میرا بیٹا حرام کماتا ہے اور وہ گھر کو لے کر آتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے تو گھر کی عورتوں کو ان کے پیسوں سے کھانا جائز نہیں. کوئی اور محنت کر کے اپنے کھانے کا انتظام کر لے. فقہاء نے لکھا ہے. کہاں ہے آپ؟ شوہر جو بھی لائے کھا لینا تمہارا مسئلہ، باپ جو بھی لائے کھا لینا. نہیں، صاف شریعت کی بات ہے. باپ ہو کے شوہر ہو کے بھائی ہو کے بیٹا ہو، جو گھر کا ذمہ دار کمانے والا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ آ رہی ہے؟ گھر کا ذمہ دار کمانے والا ہو اور گھر کی عورتوں کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر کا مرد ٹوپی پہنا کر کما رہا ہے. سمجھ نہیں؟ ٹوپی پہنانا کر تو یہ ٹوپیاں نہیں. اب تو ٹوپیاں کا پہناتے ہیں حاجی صاحب، کمبلا اڑا رہی سو. حرام کماتا ہے. تو فقہاء نے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے فقہاء نے؟ اس عورت کو اپنے گھر کے مرد کے پیسے میں نہ کھائے. کوئی سائٹ کا کام اگر کر سکتی ہے تو کر کے کھا لے. محلے کے 10-15 بچوں کو قرآن پڑھا لے، ان سے جو فیس آتی ہے اپنے کھانے کا انتظام کر لے. یا چھوٹے موٹے کپڑوں کی ٹیلرنگ کرے، کھانے پینے کا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی پوری یہ بات سنو. کپڑے وغیرہ سلے کر لے، یا اپنے وہ رشتہ دار باپ بھائی جو حلال کماتا ہے ان سے کہہ دے ابا میرا شوہر حرام کماتا ہے، آپ حلال کماتے ہیں، اگر ہو سکے تو میرے کھانے کا آپ انتظام کر دو. یہ کہہ دے اور گھر کے اندر کھا لے. کوئی دوسرا انتظام کرنے کا راستہ ہی نہ ہو تو پھر فقہاء فرماتے ہیں شوہر کے ذمہ دار کے حرام پیسوں سے گھر میں پکنے والے آئٹموں میں
اتنا کھائے جس سے جان بچ سکتی ہے. اب بتاؤں کتاب، میں موبائل لے کر پھرتا نہیں، میں لائبریری لے کر پھرتا ہوں. موبائل لے کر نہیں، لائبریری لے کر پھرتا ہوں. ہزاروں کتاب ہاتھ میں لے کر پھرتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 3 روٹیاں کھاتی، جان بچانے کے واسطے مجبور ہے نا، دوسرا راستہ اختیار کر نہیں سکتی، کہیں سے پیسہ بھی آتا نہیں، تو اب اس صورت میں کیا کر سکتے؟ کھائے بغیر تو نہیں رہ سکتے نا. صرف اتنا کھا لے جس سے کیا بچے؟ جان بچے. جان. آج ہے میری مائیں، تم اپنے گھر کے مردوں کو حلال کی ترغیب دیتی ہیں، اپنے گھر کے مردوں کو حلال کا سبق پڑھاتی ہیں. مجھے معاف فرما دے میری مائیں، میں 90 جگہوں پر یہ جملہ سنتا ہوں. 100 جگہ جاتا ہوں تو اس میں سے 90 جگہ، کیونکہ میری صبح کہیں، شام کہیں، میرا ہفتہ کہیں، اتوار کہیں، پیر کہیں، منگل کہیں، چہارشنبہ کہیں، جمعرات کہیں، لیکن جمعہ تو بنگلور میں رکھو، کیونکہ جمعے کا بیان دینا نہ وہاں. لیکن 90 جگہ، 100 میں سے 90% جن جگہوں کو جاتا ہوں، وہاں مجھے تمہارے بارے میں ایک عنوان آتا ہے. کیا؟ حضرت ہمارے علاقے کی عورتیں سنگھا میں مبتلا ہیں. میرے پاس ایک شکایت آئی ایک گھر کی، نوشا، متقی پرہیزگار، داڑھی والا نوجوان، سادہ سیدھا کمانے والا، روزانہ 300 400 500 کمانے والا، جان پہچان کے ساتھ شادی کر کو رکھے ماں باپ. توجہ سے سنو ابھی صاحب، کیسی دنیا ہے دیکھو. محنتی چھکرا، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، بڑا محنتی چھکرا لڑکا. اور میری مائیں اور بہنیں، تم کیا سمجھتی ہو؟ محنتی بندے تو خدا کو بھی پسند ہے، محنتی غلام تو نبی کو بھی پسند ہے. شوہر محنت کر کے 100 روپے کماتا ہے، اس کے 100 روپے پر نظر مت ڈالو، اس کی محنت پر نظر ڈالو. تمہارا شوہر وہ ہے جس سے نبی محبت کرتے ہیں، تمہارا شوہر وہ ہے جس سے خود خدا محبت کرتا ہے. کہاں ہے حضرت ایسی بچیاں آج کے زمانے میں؟ محنت کر کو 200 300 روپے کمایا تو اس کا درد، اس سے محبت، اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تانے دیتے. دیکھو 200 300 روپے کمانے کی تم نہ گد نہیں، طاقت نہیں، اوقات نہیں. ہمارے آپا کے نوشو دیکھو، فارچونر کار میں پھر رہی. اب بہت زیادہ حال ہے. مولانا یہ یہاں وہاں کا نہیں، سب جگہ کا ہے یہ. میں اسی لیے میں شروع میں آپ نہیں آئے تھے، میں نے کہا مجھے مردوں کی مجلس سے بھی زیادہ پردے میں عورتوں کی مجلس میں بیان کرنا بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات خراب ہیں، حالات خطرناک ہیں. وہاں سے میں یہاں تک آیا ہوں. میری مائیں اور بہنیں، میں ابھی آپ کے سامنے عرض کیا نا
آج میں یہاں تو کل کہیں کل کہیں کل کہیں، مجھے 2-3 دن اگر مل جاتے تو میں یہ کورس بنا کر گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر وہاں صبح سے لے کر شام تک خالی 10-10 12-12 عنوانات پر بیان کر کے اللہ سے دعا کر کے آتا کہ اے اللہ بیان کو دوا بنا کر پورے علاقے میں شفا ہی شفا عطا فرما دے۔ یہ کر کے آتا میں کیا کروں؟ میرے پاس 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بمشکل ملتا ہے، میں صرف اندر کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے آتا ہوں، تمہارے پاس رہنے والی دولت کا مقام بتانے کے لیے آتا ہوں، تم کیا ہے وہ بتانے کے لیے آتا ہوں، اس کے علاوہ اور میں کچھ کر نہیں سکتا۔ میری ماں اور بہنیں، تم میں سے تم سب کو نہیں بول رہا ہوں، جو ہے ان کو بول رہا ہوں، ماحول بتا رہا ہوں میں۔ تو 200-300 روپے محنت کر کے کمانے والے شوہر کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، اسے تسلی دینے کے بجائے، اس کی خدمت کرنے کے بجائے، اس کے سامنے اپنی قسمت پر ناز کرنے کے بجائے اور اس کے سامنے اپنی پوری محبتوں کا اظہار کرنے کے بجائے 200-300-400 روپے محنت کر کے کمانے والے شوہر کو آج ہماری قوم کی بچیاں وہ تانے دیتے ہیں جو تانے تو فرعون، نمرود، حامان نے انبیاء کو نہیں دیے۔ دیکھو جی ہمارے کلے دھان کے 900 پیسہ کما رہی، انہیں حرام لقمے پسند، حلال نہیں، حرام کی بریانی پسند، حلال کی دال نہیں، حرام کے کپڑے پسند، قیمتی قیمتی حلال کے سادے سیدھے کپڑے پسند نہیں تم کو۔ یہ دنیا ہے میری مائیں اور بہنیں، سب پر گزر جاتی ہے، کسی پر ٹھہرتی نہیں، نہ غریبوں پر ٹھہرتی ہے، نہ امیروں پر ٹھہرتی ہے، یہاں تک کہ نہ نیک لوگوں پر ٹھہرتی ہے، نہ گنہگاروں پر ٹھہرتی ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا نہ دشمنان انبیاء پر ٹھہری نہ انبیاء پر ٹھہری۔ جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ ابھی جگہ بجگہ بہت کھل رہی ہے بات، آج آپ لوگوں کے آج کے انتظامات میں بڑا خلوص ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، آپ لوگوں کا جیسا خلوص ہوتا ہے اللہ کی ویسے عطا ہوتی ہے۔ جگہ بجگہ ہائی وے بڑے کرتے جا رہے ہیں، ہائی وے بڑے کرتے جا رہے ہیں، اور ہائی وے بڑے کرنے کی وجہ سے ہائی وے کے اطراف و اکناف رہنے والی مسجدیں ہوں کہ مندریں ہوں کہ قبرستان ہوں، سب توڑ دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے مائیں اور بہنیں تم کو، ابھی مجھے کرناٹک کے ایک اور علاقے سے فون آیا، میں ان علماء کے سامنے اس گاؤں کا نام لوں گا، وہاں ہائی وے بڑا کرنے کی وجہ سے قبرستان کو توڑنے کا وقت آ گیا۔ اب حکومت ظالم رہی تو کیا کر سکتے، بیکار کی جگہ ٹرننگ دیتی، یہاں ٹرننگ نہیں دیتی حکومت، اس وقت کی حکومت ظالم ہے نا، خاموش 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 خاموش، آہستہ آہستہ دعاؤں میں دشمنوں کو بددعا بھی کرو آپا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے غلاموں کے دعاؤں میں بھی اثر رکھا ہے، بددعا میں بھی اثر رکھا ہے۔ تم لگا دعا کرنا اللہ مودی کو جلدی اتار دال بول کو، تم لگا کرے نہیں انہیں اترنا نہیں، کرنا نہیں کرنا۔ اب آپ وہاں بولتے تمہیں کرو نا حضرت، ہمیں کر لے کر ہی، لیکن جو مسئلہ میرا اپنا ہوگا میری دعا اور بددعا سے حل ہوگا، جو مسئلہ پورے ملک کا ہے تو پورے ملک کو کام کرنا پڑے گا، پورے ملک کو کام کرنا پڑے گا۔ دوستوں کو دعا دو،
اولیاء کو دعا دو، دین اور اسلام کے خادموں کو دعا دو، اور دشمنوں کو بد دعا بھی دو، لیکن حق پر بد دعا دو۔ عورتوں کو بول ڈالیا، اب انہیں اٹھے بیٹھے سب کو بد دعا دیں گی، کیا کرتے بنگلور سے ایسے مزمل صاحب بولے بول کو حق پر رہنا، ورنہ بد دعا ریٹرن بھی ہوتی ہے، ریٹرن جب ہوتی ہے تو ریٹرن ہو کر کینسل نہیں ہوتی، سکسس ہو جاتی ہے۔ بیکار بغیر کسی وجہ کے سامنے والے کو جو بد دعا دیں گے، انہیں حق پر رہا، ہمیں ناحق پر رہ کر ہمیں بد دعا دے تو وہ بد دعا ان کو نہیں لگتی، خود کو لگ جاتی ہے۔ کیا مولانا؟ وہ بد دعا ان کو نہیں لگتی، خود کو لگ جاتی ہے۔ دشمنوں کو بد دعا بھی دو، نبی دیے نا، اللہم اذل الشرک والمشرکین والمبتدعۃ والیہود والنصارى والمنافقین، یہ نبی کی بد دعا ہے دشمنوں کو۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ یہ تمام بد دعا ہے جو نبی نے دشمنوں کو دیے۔ بد دعا دینا ناجائز ہوتا تو میرا نبی رحمت للعالمین کیوں بد دعا دیتا؟ اور میں کہتا ہوں مولانا، میری مائیں اور بہنیں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بات کو دل سے سنو، کہ ساری امت اگر دعا میں لگ جائے اور بد دعا میں لگ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کا فرشتوں کو اتار دیتے، کبھی کا اتار دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض میں عرض کر رہا تھا، تانے دیتی ہیں، حلال کھا لیے تو بہت بڑی بات۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت امام ترمذی کی۔ امام ترمذی کون معلوم؟ حدیث کی بڑی کتاب لکھنے والے، حدیث کی بڑی کتاب لکھنے والے، حدیث کے 6 بڑی کتابیں، اور بھی کتابیں ہیں لیکن پہلی صف میں 6 بڑی کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، سنن ترمذی۔ پڑھے نہیں تو جاتا، حدیث کے کتابوں کے نامات بھی یاد رکھو۔ پڑھے نہیں تو جاتا۔ 6 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب سنن ترمذی، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں رات میں حلال لقمہ کھا کر سو جانا، صبح کو فجر کو اٹھ جانا ایسا بہترین عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں حلال کھا کر سو کر صبح کو فجر کو اٹھتا ہے، اس کی نیند کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت کیسی بناتے معلوم؟ گویا کہ اس نے اپنے دور کے نبی کے ساتھ عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حلال کی فکر کرو، حلال کی۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ 90 جگہ یہ بات آتی ہے کہ عورتیں سنگھا میں مبتلا ہیں۔ صاحب فون کر کے بول رہے تھے کہ حضرت ہمارے بیگم سنگھا میں مبتلا ہے حضرت۔ اور حضرت میں کیا بتاؤں، آپ کو معلوم ہوگا، یا بیٹھے ہوئے حضرات کو معلوم ہے، اور میری مائیں اور بہنیں تم کو معلوم ہے، سنگھا میں پیسہ لینے کے لیے تم کو
اس کی مجلس کو جانا پڑتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے زیادہ بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیا کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے جو اللہ کا نبی باہر نکل کر مسجد کو جانے کی اجازت نہیں دیتا، حرام پیسے لینے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے گا؟ ساتھ میں مرد نہ ہو، عورت مکے کو نہیں جا سکتی. ساتھ میں مرد نہ ہو، عورت مدینے کو نہیں جا سکتی. رائے باغ کے بازو کون سا گاؤں ہے؟ چھوٹا گاؤں کون سا بھی بولو؟ چکوڑی. ساتھ میں مرد نہ ہو، باپ کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، اور ان مردوں کی صورت میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ بھی ایک لائق سمجھدار ہو. چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، لائق اور سمجھدار ہو. ایسے بچے اور ایسا رشتہ ساتھ نہ ہو تو وہ چکوڑی کو نہیں جا سکتی. اور یہ بات سمجھ میں، حرام پیسے لینے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت کیا اسلام دے گا؟ وہ پیسے گھر کو آئے، کھانے میں خرچ ہو، کیا عبادت قبول ہوگی؟ وہ پیسے گھر کو آئے، کپڑوں میں خرچ ہو، وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھیں گے، نماز قبول ہوگی؟ وہ پیسے گھر کو آئے، کھانے میں خرچ ہو، ماں کھا کر اپنے بچے کو دودھ پلائے، کیا اس کا بچہ اللہ کا ولی بنے گا؟ اس کا بچہ اللہ کا ولی بنے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو حلال سے سجاؤ، حلال سے سجاؤ. نہیں حضرت ہمیں کیا بھی نہیں، فریج لے 300. فریج اتنی کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے. پوری دنیا فریج کے بغیر گزر چکی ہے. بلکہ میرے گھر میں بھی ہے فریج، لیکن پھر بھی میں فریج کا مخالف، کیونکہ فریج گھر کو آ کر گھر کی عورتوں کو بخیل بنا دیا. کیا بولا نا؟ فریج گھر کو آ کر گھر کی عورتوں کو کیا بنا دیا؟ بخیل بنا دیا. جب رات میں کچھ بچ جاتا نہیں، کیا کرتے؟ تقسیم کر ڈالتے تھے پہلے. اب فریج میں خود کمانے والا گھر کے اندر 3 دن کا باسی کھا رہا ہے. یہ دیکھو اللہ کا عذاب کیسا ہے. محنت کر کو کمانے والا اپنے گھر کے اندر تازہ نہیں کھا رہا ہے. کتنے دن کا کھا رہا ہے؟ 3 دن کا کھا رہا ہے. برابر ہمت سے بولتی، ابا بیٹھی میں کھانے کو، وہ فریج میں ہے نا سالن گرم کر لگا جا. وہ سالن کب کا؟ 4 دن کا. فریج آئی، صدقہ ختم ہو گیا. فریج آئی، خیرات ختم ہو گیا. سگی بہن کا گھر بازو بجیا سدے. حق تو یہ تھا کہ سالن میں سے حصہ کر کو دینا تھا. اب حال یہ ہے 50 بھی نہیں دے رہی ہے. کیا یہ دودھ، کیا یہ خون؟ بچے سو 2 روٹیاں دے کر بھیج. بازو خالہ کا گھر ہے، فریج میں رکھنے کے بجائے. وہ خالہ کا احسان نہیں، سیونگ. گھر کے ساز و سامان کے لیے سنگا لے رہے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا مجھے صاف کہنے دیجئے،
اور اللہ کرے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں پہنچا دے. آج امت بزدل ہو چکی ہے. بہت بات گہری کر رہا ہوں میں. آج امت بزدل ہو چکی ہے. ہمارے نوجوان ایک پیسے کے لائق کے نہیں. آج سے میں 25 سال پہلے جو ہمت ہمارے نوجوانوں کے اندر دیکھتا تھا، میں قسم اللہ کی اس ہمت کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس ہمت کے 100 حصوں میں آج کے نوجوان کے پاس ایک حصہ بھی ہمت نہیں ہے. مسلمان کا تو ساری دنیا ڈرتی تھی. اشارہ سمجھ رہے میرا؟ کیوں؟ اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، نبی کے نسبت کی طاقت ہے، حلال کی طاقت ہے، نماز کی طاقت ہے، فلاں فلاں کی طاقت ہے بول کر ایک زمانہ کتنا ڈرتے تھے. آج جن کو بھوگنے کی طاقت نہیں انہوں بھی بھوگ رہے. جن کو بھوگنے کی طاقت نہیں وہ بھی بھوگ رہے ہیں. آج ساری دنیا میں، مجھے معاف فرما دے میری بات غلط ہو جائے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. آج صرف رائے باغ میں نہیں، کرناٹک میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، مجھے ساری دنیا میں با ہمت لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. بوڑھوں کے اندر تو ہمت نظر آ رہی ہے، بزرگوں کے اندر ہمت نظر آ رہی ہے. نیا جنریشن لڑکوں کی شکل میں ہو کہ لڑکیوں کی شکل میں ہو، ہمت ہی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا؟ یاد رکھنا یہ جملہ، گھروں کے اندر مذاکرہ کرنا، دوسروں تک اس جملے کو پہنچانا. میں میری بات نہیں، کتابی بات بیان کر رہا ہوں. حلال کھانے کے بجائے جب سے امت حرام کے پیچھے پڑی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے امت کی طاقت کو ختم کر دیا. حلال ایک طاقت، رات میں بھی بات یاد آ گئی تو عرض کروں گا مولانا مغرب کے بعد. حلال ایک طاقت، حرام طاقتوں کو ختم کر دیتا ہے. آج وہی حال ہے میری مائیں اور بہنیں، آج وہی حال ہے. غور کرو، غور کرو، اپنے گھر کے مردوں کو کہو تم حلال کماؤ. نہیں، ہماری عورتوں کا قصہ کیا، پیسہ ہونا کیسا بھی ہونا. ایک مرتبہ رات کو 2 بجے جا کر بنگلور کو گیا. وہاں ایک بڑا بس اسٹینڈ ہے مجسٹک بول کر، وہاں اتر کر وہاں سے آٹو میں مجھے گھر کو جانا تھا. جیسے ہی اتریا آٹو والے سب آگے، کہاں جانا کہاں جانا کہاں جانا بول کر. یہاں بھی آتے نہیں آٹو والے نہیں گئے. ہاں پورے پائلٹ چاہیے کیا آٹو والے ہی نہیں ابھی. اب بس میں جا کے بول اترے تو بس اسٹینڈ میں کہاں جانا سب بول کر پوچھتے نہیں. ویسے 5-6 آٹو والے آ کر کھڑے ہو گئے. 2 مسلمان سب تھے. اس میں سے ایک مسلمان جو تھا مجھے پہچان لیا. حضرت 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 میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. سو حضرت آؤ حضرت. اب پہچان ہے، رات کا اندھیرا، حالات بھی اچھے نہیں، پہچان لوگوں کے ساتھ ہی جانا اچھا بول کر میں ان کے ساتھ چلے گیا. آٹو میں بیٹھا. میٹر ڈالو بولیا. ہمارے ہاں پیسے میٹر پر دینا. رات کو 12 بجے سے لے کر صبح کو 6 یا 7 بجے تک ڈبل میٹر دینا. 50 روپے پڑا تو 100 روپے دینا. اسے ڈبل میٹر بولتے. یہاں چلتا کہ نہیں چلتا کہ مجھے نہیں معلوم. یہ تو بہت بڑا گاؤں ہے نا، امریکہ کے برابر ہے، یہاں یہ سب کیا چلے گا. تو ہمیں بیٹھتے ہی بولا کہ میٹر ڈالو. نہیں تو کتنا بولو بھی، کیونکہ راتوں میں کیا کرتے ہیں آٹو والے 100 روپے کے بجائے 1000 روپے پوچھتے. میرا دوست بھی رہا، میں اس کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہوں. میرا دوست بھی رہا، میں اس کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہوں. میں بیٹھتے ہی پوچھا کتنا. نہیں حضرت تمہارے پاس جا کو کیا لینا. میں بولا نہیں بیٹے ایسا نہیں چلتا، تمہیں لیتے ہی بولو بیٹھ تو، نہیں تو میں اتر جاتا. رات میں محنت کر کر کمانے والے آپ لوگ،
लाखों रुपए नहीं कमाते, पूरी रात मेहनत करे तो 400-500 रुपए कमा सकते हैं, उसमें मेरी मोहब्बत में 100 रुपए चले गए तो मैं ले रही बैठ रू, नहीं ले रही नहीं बैठ रू। जब मेरी जिद पर कहा कि हजरत तुम्हें क्या दे देंगी दो, ये अजीब सोच होती है। पूछे तो कम करने की आदत होती, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाल डाले तो दिल चाहता हमें ज्यादा देना। समझ में आई बात है? जैसे बूंदी कहती भी मिठाई बांट ले को फिरे तो उठा लियो, बोलो उन्हें इतना उठाता सो, उठा को देने का जब वक्त आता है बल्ला बल्ला का देना पड़ता है। समझ में आई बात है? फिर मैं इरादा कर लिया कि चलो भाई 150 में क्या होता है, इनको एक माकूल इतना दे डालेंगे बोलकर इरादा कर ले को बैठ गया। मैं पूछा रात में चलाते क्या भाई तुम्हें गाड़ी? नहीं हजरत मैं रात में नहीं चलाता। फिर रात में ही ना हजरत, हमारे बेगम के साथ हमारी लड़ाइयाँ चल रही, मोहल्ले वाले मीट को बैठ को फैसला करे रोजाना 400 रुपये दे डालना को बोल को मंजे उन्हें पूरा घर चला लेती बोलकर आज मैं 300 रुपये दिया, 100 रुपये सभा को दे तुम बोले तो मेरे वास्ते दरवाजा बंद कर डाली। वो 100 रुपये कमाने के लिए बाहर आकर हूं। मेरी माँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दौलत ही सब कुछ नहीं। क्या था वो जमाना सहाबियात का? सादा सीधा नहीं था सहाबियात का जमाना। उस जमाने में भी वही गोश्त था। लोग बोलते ना सहाबा का जमाना अलग, अलग क्या भी नहीं, सबसे बेहतरीन जमाना सहाबा का, जिस जमाने में मेरा नबी था। क्या उस जमाने में गोश्त नहीं था? अंडे नहीं थे? मुर्गियां नहीं थे? वो भी कौन से मुर्गियां? देसी फार्म के ब्रॉयलर मुर्गियां नहीं। और वो भी वहां का मिजाज तो बकरे का गोश्त खाने का था, बड़े का गोश्त बहुत कम खाते थे। और आप जानते हैं बड़े के गोश्त और बकरे के गोश्त की कीमत में फर्क है कि नहीं है? हाँ? बड़े का गोश्त किलो कितना रायबाग में? 180। अच्छा गोश्त एक 10 किलो लेको जाते। 180। छोटे का गोश्त 700 रुपये, बेंगलुरु में भी वो जर्रा और नीट काट को दिया तो 800 रुपये। 700 रुपये गोश्त और मुसलमान गोश्त खाए बगैर तो उसका जुम्मा भी कबूल नहीं होता। क्या बोला ना, ईद कबूल नहीं होती। 2 दिन को एक मरतबा तो गोश्त होना। बास तो रोजाना खाने वाले भी नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अच्छे अच्छे चीज़ें हमने खिला रहा है और ये चीज़ों को उनका खुदा बना डाला उनको। ये बहुत बड़ी बात है। लगा भी खाते तो गाय का गोश्त भी, बैल का गोश्त भी 180 नहीं 1800 होता। अल्लाह उनको बोल यार तुम्हें इसकी पूजा करो, मैं मेरे बंदों को ये खिलाता हूँ। समझ में आई बात है? तो सबका अपना अपना ज़र्फ होता है, अपना अपना मजहब होता है, वो अलग बात है। कि बोलते लोग उस जमाने में क्या सब चीज़ों के साथ, रेशम नहीं था उस जमाने में, सोना नहीं था, चांदी नहीं था, गलों के हार नहीं थे, कान की बालियां नहीं थी, हाथ की अंगूठियां नहीं थी, सब था, रेशम था, मखमल था, सब चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल और करम से इस जमाने की तरक्की क्या, जिस तरक्की में खतरा, उस जमाने में वो तरक्की थी जिस तरक्की में खतरा नहीं था। लेकिन उस जमाने में सहाबियात अपने शौहरों की मेहनतों पर जिंदगी के फैसले करते थे। कमाते थे शौहर तो सवाल करते थे, नहीं कमाते थे जैसी जिंदगी वैसे गुजारते। एक वाकया बोलकर अपनी बात खत्म कर दूं, लंबा वक्त हो गया और भी हम लोगों को और 2-3 जगह बैठना है। एक सहाबी का निकाह होता है, वो सहाबी मेहनत कर को जमा को निकाह करते।
نکاح کے بعد 3 دن کمانے نہیں جاتے بیوی کے ساتھ گھر میں. نوی شادی نہ سا ہمارے زمانے میں تو گھگو 40 دن باہر نکلتا نہیں ہے نا. ایسے گھر میں قانون ہی نا سوا نکاح کا تو آج 900 کامی جانا نہیں کرتے. کون بولے گا تو دادی بولے گا تو بابا دادی کیا ابو حنیفہ کی پوتری. میں سب باتیں ریکارڈ کر لیتا ہوں, نوٹ کر کے رکھ لیتا ہوں. عقیدے بناؤ میری مائیں اور بہنیں, اچھے عقیدے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ عقیدوں کی حفاظت کرو, ایمان بنے گا. عقیدے خراب ہوئے تو ایمان خراب ہوتا, ایمان خراب ہوا تو اعمال قبول نہیں ہوتے, پھر موت ایمان پر آنا ڈاؤٹ ہو جاتا. موت ایمان پر آنا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, حفاظت فرمائے, حفاظت فرمائے. 3 دن گھر کے اندر تھے, خالی نمازوں کو آتے مسجد نبوی کو, پھر چلے جاتے. کیا کرتے؟ نمازوں کو آتے چلے جاتے. 3 دن کے بعد جب کمانے کے لیے باہر نکلے, اللہ کے نام سے دعاؤں سے بیوی نے رخصت کیا. جب شام کو واپس آئے تو خالی ہاتھ آئے. کون؟ صحابی. بیوی کو انتظار تھا کہ آج پہلا دن ہے شوہر کی محنت کا کھانے کا. انتظار کری, شوہر خالی ہاتھ آئے, مستری تھے وہ. بیوی پوچھی کچھ لائے؟ بیگم عجیب بات ہے, میرے جانے سے پہلے میرا کام تیار رہتا تھا, آج مدینے کے بازار میں صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہا, کوئی مجھے بلانے کے لیے نہیں آیا. آج کام ہی نہیں ہوا, کام نہیں تو پیسہ بھی نہیں. بیوی بڑی نیک تھی, فوراً کہنے لگی کہ سرتاج کوئی فکر نہیں, جو اللہ 3 دن تک پیٹ بھر کر کھلایا, کل اس کی مرضی نہ کھلانے کی ہو تو ہم کل روزہ رکھ لیں گے. کیا بات ہے؟ دوسرے دن روزہ, دوسرے دن صبح کو گئے, روزے کی حالت میں کمانے کے لیے کوئی نہیں. میں بولا نہیں, چند دن اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لیتے ہیں, ذرا پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کو عادت بنا دیتے, راستے کھول دیتے. دوسرے دن بھی کچھ نہیں, خالی ہاتھ. لکھا ہے کتاب میں, واقعے میں, پہلے دن کیا کیے, سحری میں گھر میں جو کھجور کھاتے تھے نہیں, وہ کھجور کی بینجاں تھے نہیں, اسے کوٹ کر پانی میں ملا کر پی لیا تاکہ روزہ کچھ گزر جائے. دوسرے دن بھی کچھ کمائے بغیر آئے, کہنے لگے بیوی سے, بیگم میں جاتا تو کام تیار رہتا, آج بھی عجیب بات ہے کہ کوئی نہیں ہے. چھوڑو سرتاج, کوئی بات نہیں, مقدر میں جو ہے وہی ہوگا. مقدر میں کیا ہے وہی ہوگا. آج کل ہے کوئی بچیاں ایسی 10 سال شادی کے بعد ذرہ بزنس اونچ نیچ ہو جائے تو بیوی تانا دیتی ہے, ہمارے بابا کے ہنکیا میں مٹی پڑ گئی تھی, تمہارے جیسے فقیر کے گلے میں ڈالے. بولتے نہیں بولتے؟ 10 سال کھلایا, پلایا, پہنایا. بزنس اور تجارت ایک لیول پر نہیں رہتے, اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے. طبیعت ایک لیول پر نہیں ہوتی, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. 2 دن روزے میں گزرے, تیسرے دن جب صبح کو گئے, اجازت لے کر گھر سے باہر گئے, 2-4 قدم نہیں, بیوی نے بلایا, صحابیہ نے, سرتاج. واپس آتے آتے صحابی نے سوچا آج کچھ تو کہے گی میری بیوی, نئی دلہن کو 2 دن سے بھوکا رکھا ہوں, پتہ نہیں کیا کہے گی. جب واپس آئے تو ڈر کے
تو بیوی نے کہا آج بھی اللہ کا نام لے کر جاؤ، مزدوری ملی تو محنت کر کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، نہیں تو خاموش آ جاؤ، ہم کل بھی روزہ رکھ لیں گے، لیکن گزارش یہ مجھے کھلانے کی فکر میں میرے گھر میں حرام لقمہ لے کر نہیں آنا، مجھے کھلانے کی فکر میں میرے گھر میں حرام دانہ لے کر نہیں آنا۔ جب تک وہ سوچ، وہ مینٹالٹی، وہ عمل ہمارے اندر نہیں آئے گا، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ عورتیں سنگا میں مبتلا، سودی لین دین میں مبتلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری مائیں آخری جملہ عرض کر کے میں یہی بات کو کٹ کر دیتا ہوں، پیچھے جانے کا وقت نہیں ہے، مغرب کا وقت بہت قریب ہوتا ہے، 2-3 کام ہمارے علماء کے آپس میں باقی ہیں، اس لیے میں بات کو یہی کٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے عورتوں کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا حلال لقمہ، تیسرا حیا۔ اس کے بعد ہی تمام عبادتوں کا نمبر آتا ہے۔ شروع کی یہ 3 چیزیں بالترتیب نہ رہی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ پہلے ایمان، اس کی حفاظت کرو، دوسرا حلال لقمہ، اس کی فکر کرو، تیسرا شرم اور حیا، ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی پوری حفاظت کرو۔ پھر کبھی مجھے موقع مل جائے آپ کی خدمت میں آنے کا تو اور وقت لے کر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، ویسے تو ضرورت بھی نہیں، آپ کے رائے باغ کے حضرات علماء ہی آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ ان علماء سے بار بار سنتے رہو اور عمل کرتے رہو۔ حالات خطرناک بھی ہیں، حالات خراب بھی ہیں، آج حضور کی امت کے مال کو بھی نقصان ہے، جان کو بھی خطرہ ہے، یہاں تک کہ ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتے رہو، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، شرم اور حیا کا 100% ماحول، حلال لقمہ، ادب کے ساتھ رہو، احترام کے ساتھ رہو، بڑوں کا پورا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ پوری شفقت کے ساتھ معاملہ کرو، کوئی شریعت کے خلاف، تمہاری طبیعت کے خلاف کام نہ کرو۔ بدلنے کا وقت ہے، بہت کم وقت ہے، ایسے کم وقت میں بدل گئے، انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ پھر سے ٹیپو جیسے بچوں کو پیدا کریں گے۔ بدل گئے، پھر سے ہمارے گھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ صلاح الدین ایوبی جیسے بچوں کو پیدا کریں گے، محمد بن قاسم جیسے بچوں کو پیدا کریں گے، عبد الرحمن فاتح جیسے بچوں کو پیدا کریں گے۔ نہیں بدلیں گے تو پھر جو دیکھ رہے ہیں اس سے بدتر حالات آ جائیں گے، پتہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ نماز کبھی نہ چھوڑو، ذکر نہ چھوڑو، درود نہ چھوڑو۔ 2-3 واقعات بیچ میں بولنے کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اللہ موقع دے تو عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ